امام حسین کی پوری زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر کربلا تک، امام حسین کی پوری زندگی سامنے رکھیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمتوں کو، ان کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کیا؟ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے نواسے امام حسین، بے شک یہ مصطفیٰ کی آل ہے، مصطفیٰ کا خون ان کی رگوں میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کی ساری زندگی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ تربیت میرے مصطفیٰ نے کی ہے، بچپن مسجد نبوی شریف میں گزرا ہے، بچپن بھی بڑا لاجواب گزرا ہے حسین کا۔ حسین کا بچپن میں بھی کوئی جواب نہیں، حسین کا بچپن میں بھی کوئی جواب نہیں۔ حسین کربلا میں بھی لاجواب ہے، حسین مکے میں بھی لاجواب ہے، مدینے میں بھی لاجواب ہے۔ غور کرو میرے عزیزو، امام حسین کی عظمتیں اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ تاجدار مدینہ نے اعلان کر دیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ الملائکۃ بالجنہ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا۔ تاجدار مدینہ نے اعلان کر دیا، میرے آقا نے فرمایا جو میری آل کا پیار اپنے سینے میں رکھے گا، اپنے دل میں میری اہل بیت کا پیار رکھے گا، اسی محبت کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اسی محبت پر اس کا خاتمہ ہوگا، اسی محبت میں اگر اسے موت آئے گی، میرے آقا نے فرمایا وہ دنیا سے بعد میں جائے گا، موت بعد میں آئے گی، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق پہلے عطا فرما دے گا۔ بے شک زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ گناہ تو ہو جاتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، مگر حسین کی محبت ضمانت دیتی ہے تم پیار تو کرو، مرو گے بعد میں توبہ کی توفیق اللہ پہلے عطا فرما دے گا۔ اور ہم اور آپ مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات کا بھی اپنے آپ سے پیار اور محبت دیکھ لو۔ میں نے کہا حضور کی خاندان سے، حضور کی اہل بیت سے پیار کرنے والے کو موت آئے گی، اس سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، اس سے پہلے اسے توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ وہ مرے گا تو توبہ کر کے مرے گا، وہ مرے گا بعد میں توبہ پہلے اللہ اس سے کروا لے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حسین سے محبت کرنے والا دوزخ میں نہ جائے، اللہ کی منشا یہ ہے کہ حسین سے محبت کرنے والا جنت کا حقدار بن جائے، حسین سے پیار کرنے والا جنت میں جائے۔ اللہ اکبر۔ آقا سے پیار کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کی منشا تو یہ ہے کہ وہ تمہیں اور مجھے جنت میں بھیجے، حضور کی منشا تو یہ ہے ہم جنت میں جائیں، اسی لیے تو اللہ بھی مہربان ہے، مصطفیٰ بھی پیار فرما رہے ہیں۔ اب سنو ذرا اور آگے بڑھ کے سنو، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ ہے، تاجدار مدینہ کے ایام علالت کی بات کر لو۔ میرے آقا کی طبیعت علیل ہے، زندگی کے آخری ایام ہے، پروردگار نے خیریت معلوم کی، اللہ تعالیٰ نے محبوب کا حال معلوم کیا، پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے محبوب بتاؤ کیا حال ہے؟ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تو سب جانتا ہے، پروردگار تو ہر حال سے واقف ہے، اللہ ہر وقت باخبر ہے، پروردگار عالم ہر حال سے واقف، خالق کائنات اپنے بندوں کے حال سے باخبر، وہ عالم الغیب والشہادہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب جانتا تھا، نبی کی طبیعت کو بھی جانتا تھا، نبی کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ پروردگار جب باخبر تھا تو کیوں حال معلوم کیا؟ تو اب ذرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عزت و جلال میں، اللہ کی بارگاہ قدرت میں، عالم خیال میں سوال کیا جائے، اے مولا جب تو سب جاننے والا ہے، تو مولا سب کچھ جاننے والا ہے، پھر تو نے خیریت معلوم کی، حال معلوم کس لیے کیا؟ تو قدرت کا جواب آئے گا اے میرے بندو جب تمہارے یہاں آپس میں کوئی بیمار ہوتا ہے پھر تم اس کی خیریت معلوم کرتے ہو، اس کا حال معلوم کرتے ہو، وہ حال معلوم کرنے سے اچھا تو نہیں ہو جاتا، اس کی طبیعت ٹھیک تو نہیں ہو جاتی، مگر اس کے دل کو سکون ضرور ملتا ہے، دل کو اطمینان ضرور ملتا ہے، اسے لگتا ہے کوئی ہے میری فکر کرنے والا، اسے لگتا ہے کوئی ہے میری پرواہ کرنے والا۔ جب تم دنیا میں اپنے
خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی تو اپنے محبوب کی خوشی چاہتا ہوں، میں بھی تو اپنے محبوب کے دل کی خوشی اور ان کے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا سب کچھ ہوں، مگر اس لیے معلوم کیا کہ محبوب کے دل کو تسلی مل جائے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ، تسلی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیریت معلوم کی محبوب کیا حال ہے، غور سے سننا یہ بات کیا حال ہے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات آپ کے میرے آقا نے عرض کر دیا مولا اے پروردگار تو نے حال معلوم کیا ہے مگر میں بہت تکلیف میں ہوں۔ عرض کرنے لگے مولا میں تکلیف میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تکلیف کیسے؟ دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، حیات ظاہری کا اختتام ہونے والا، یہ تکلیف ہے؟ طبیعت خراب ہے، طبیعت علیل ہے، کیا یہ تکلیف ہے؟ تو تاجدار مدینہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا اے مولا اے رب لم یزل لا یزال، مجھے اپنی طبیعت کی تکلیف نہیں ہے، یا اللہ زندگی حیات ظاہری کے اختتام کی تکلیف نہیں ہے، اے پروردگار میری طبیعت علیل ہے، اس کی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تکلیف کیا ہے؟ میرے آقا نے عرض کر دیا اے مولا مجھے اپنی تکلیف نہیں ہے، مجھے تکلیف تو امت کی ہے۔ اے مولا میں امت کے لیے تکلیف میں ہوں، امت کی فکر میں تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فکر ہے میرے محبوب؟ میرے آقا نے عرض کیا میں اپنی امت کو لے کر فکر مند ہوں۔ اے مولا میری امت کا کیا بنے گا؟ اے پروردگار میری امت کا کیا ہوگا؟ یا اللہ میری امت کی بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے محبوب غم نہ کرو، اے محبوب فکر نہ کرو، امت کی فکر ہے آپ کو، امت کے لیے غمگین ہو تو سن لو میں تمہاری امت پر خاص کرم کروں گا، تمہاری امت پر خاص فضل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 سال پہلے اگر توبہ کر لے گا، اللہ فرماتا ہے اس کے جتنے بھی گناہ ہو، جتنے بھی زیادہ اس نے گناہ کر لیے ہو، اگر مرنے سے 1 سال پہلے وہ توبہ کر لے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ تاجدار مدینہ نے عرض کر دیا اے مولا موت کا وقت کس کو معلوم ہے، کس کو پتہ لگتا ہے کہ اب مرنے میں 1 سال باقی ہے؟ کون جانتا ہے کہ 1 سال کے بعد میں موت آ جائے گی؟ یا اللہ میری امت کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ مرنے میں اب اتنا وقت رہ گیا ہے، تو مولا 1 سال پہلے توبہ کیسے کریں گے؟ یا اللہ اس کو آسان کر دے۔ اللہ نے کرم فرما دیا، پروردگار نے فرمایا محبوب اس کو اور آسان کر دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب 1 سال پہلے نہیں، اگر کوئی آپ کا امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے اللہ فرماتا ہے اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اس کی خطاؤں کو بخش دیا جائے گا۔ میرے آقا نے عرض کیا مولا کس کو معلوم 1 مہینے کے بعد میں موت آئے گی؟ اے مولا اور اس کو آسان کر دے، یا اللہ اس سودے کو اور سستا کر دے۔ پروردگار نے فرمایا اے محبوب اور آسان کرتا ہوں، آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے تو آپ کی امت سے بھی محبت ہے، آپ کی امت سے بھی پیار ہے۔ اللہ نے فرمایا اور آسان کر دیتا ہوں، اگر آپ کا کوئی امتی موت آنے کے وقت میں موت آنے والی ہے، فرشتہ روح نکالنے والا ہے، روح نکالنے سے قبل وہ جو 1 لمحہ ہوتا ہے، وہ جو 1 ساعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح نکلنے سے 1 لمحہ پہلے بھی اگر آپ کا کوئی امتی توبہ کر لے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا مرنے سے اگر 1 لمحہ پہلے 1 منٹ پہلے اتنا سا پہلے بھی اگر کسی نے توبہ کر لی اللہ فرماتا ہے گناہوں کو بخش دوں۔ تاجدار مدینہ نے عرض کر دیا مولا اے پروردگار اے رب لم یزل لا یزال، جب موت آتی ہے بندے کی حالت بدل جاتی ہے، جب موت آتی ہے بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کوئی ہاسپٹل میں مرتا ہے، کوئی اچانک کسی حادثے میں مر جاتا ہے، ایسے ہی موت آتی ہے نا۔ کوئی بیماری کے عالم میں مرتا ہے، کوئی گھر کے اندر بستر پہ پڑا تڑپ تڑپ کے مرتا ہے، تو کوئی اچانک کسی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی حادثے کی زد میں آ کے مر جاتا ہے، اور کئیوں کو موت ایسی آتی ہے ابھی بالکل اچھے تھے بات کر رہے تھے کہ 1 لمحے میں موت آ گئی پتہ ہی نہیں لگا۔ آقا نے عرض کیا مولا موت کے وقت میں حالت بندے کی بدل جاتی ہے، اس سے بولا نہیں جاتا، اس سے بات نہیں کی جاتی، اس سے کلام نہیں کیا جاتا، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے خائف ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔
وہ فرشتوں کو دیکھ کر خائف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا نے عرض کر دیا اے پروردگار ہے میرے مولا, جب موت کا وقت آتا ہے بندے سے بات تک نہیں کی جاتی تو میرا امتی ضروری نہیں ہے موت آنے سے پہلے توبہ کر لے. یا اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے وہ توبہ ہی نہیں کر پائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, اس سے بولے ہی نہیں جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ مرنے والے ہوتے ہیں, ان سے کہا جاتا ہے کلمہ پڑھ لو, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بولتے نہیں پڑھتے نہیں. بولو بات ہے نہیں ایسی. کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ان سے بات کرتے ہیں وہ بولتے نہیں. تاجدار مدینہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا موت آتی ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے, موت آتی ہے تو حالت بدل جاتی ہے. اے میرے مولا اے میرے پروردگار, تو یہ بھی ہو سکتا ہے مرنے کے وقت پہ میرے امتی توبہ نہ کر پائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ سے پیار ہے تو آپ کی امت سے بھی پیار ہے. اللہ نے فرمایا اور آسان کیا جائے گا اس کو. اور آسان کیسے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اس کو آسان اس طرح سے کیا جائے گا کہ موت آ رہی ہے, فرشتہ روح نکال رہا ہے, ادھر جسم سے فرشتے نے روح نکالی ہے, آدھی روح جسم سے نکل گئی, آدھی روح نکلنی باقی ہے. اس وقت میں بولا تو نہیں جاتا. اللہ فرماتا ہے اگر بندہ بول بھی نہیں پایا صرف دل میں شرمندہ ہو جائے گا تب بھی میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. آقا زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ قیصرت, ذکر شہید آدم, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم فیضان حضور بستی کریا تاج الشریعت. تو حسین سے محبت کرنے والوں اگر جسم سے روح نکل رہی ہوگی نا, آدھی نکل گئی ہوگی, آدھی نکلنے والی ہوگی, زبان سے بولا بھی نہیں جا رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ پھر بھی یہ کرم کرے گا کہ دل میں اگر شرمندہ ہو گئے نا, دل میں اگر نادم ہو گئے, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آمین سبحان اللہ. حسین سے محبت کرنے والوں کو اللہ یہ اعزاز عطا کرے گا, توبہ ضرور کرے گا وہ مرنے سے پہلے. آگے بڑھو, تاجدار مدینہ نے اعلان کر دیا, میرے مصطفیٰ نے فرما دیا جو میرے حسن و حسین کا پیار لے کر دنیا سے دل میں جائے گا, دل میں پیار حسن و حسین علی و فاطمہ کا ہوگا, پھر وہ دنیا سے جائے گا. اس حال میں اسے موت آئے گی کہ میرے خاندان سے پیار کرتا ہوگا. میرے مصطفیٰ نے فرما دیا وہ کسی اور حالت میں نہیں مرے گا, وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا, حالت ایمان میں اسے موت آئے گی. آگے میرے آقا نے فرمایا فرشتے آتے ہیں بندہ گھبرا جاتا ہے, فرشتے آتے ہیں بندہ ڈرنے لگتا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہوگا, حسن و حسین سے محبت کرتا ہوگا, فرمایا گیا وہ حسن و حسین سے محبت کرنے والا فرشتوں کو دیکھ کر گھبرائے گا, فرشتوں کو دیکھ کر جب ڈرے گا تو فرشتے اس کو کہیں گے وہ حسین سے محبت کرنے والے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ حسن سے محبت کرنے والے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, علی و فاطمہ سے پیار کرنے والے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو آلے پیغمبر سے پیار کرتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم تجھے ڈرانے نہیں آئے, ہم تو تجھے جنت کی خوشخبری سنانے آئے. آقا بے شک سبحان اللہ. فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سنائیں گے. لوگوں یہ حسن و حسین کا مقام ہے, یہ حسن و حسین کی عزتیں ہیں. اب ذرا ایک جھلک اور دیکھیں, حسن و حسین کون ہے؟ مولا حسین زمین والوں کے بھی مشکل کشا حسین ہیں, آسمان والوں کے بھی مشکل کشا حسین ہیں. تاجدار کربلا نواسہ مصطفیٰ امام حسین کی ولادت ہوئی. روزۃ الشہداء کی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بات فضائل کی اس لیے رکھ رہا ہوں. امام حسین پیدا ہوئے, امام حسین کی ولادت ہوئی, اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر بلبل سدرہ جناب جبرائیل امین چلے, مبارکبادیاں دینے کے لیے چلے. حسین کی ولادت جو ہو گئی ہے, حسین پیدا ہوئے تو فرشتے جو ہے مبارکبادیاں دے رہے ہیں, فرشتے مبارکبادیاں, اور فرشتے نہیں فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جناب جبرائیل امین مبارکباد دینے کے لیے چلے. آپ نے راستے میں دیکھا ایک فرشتہ ہے جس کے پر جلے ہوئے ہیں,
ایک فرشتہ ہے جس کا نام فطرس ہے، وہ فرشتہ اس کے پر جلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلبل سدرہ چلے ہیں، بلبل سدرہ نے اس فرشتے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اے فطرس یہ بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا بلبل سدرہ اے سید الملائکہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، چوتھے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی سرداری اللہ نے مجھے عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے 70,000 ملائکہ کا میں سردار تھا۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی تو غیرت پروردگار کے جلالی غیرت پروردگار نے مجھے اس کی تجلیوں نے جلا دیا، پروردگار کی غیرت کی تجلیوں نے میرے بالوں پر کو جلا دیا۔ اے جبرائیل امین سید الملائکہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ سید الملائکہ نے فرمایا حسین پیدا ہوئے ہیں، حسین کی ولادت کی خوشخبری اور حسین کی ولادت پر آقا کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرس نے پکڑ لیا، کہا جبرائیل مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، میں بھی آپ کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا تو کیا کرے گا؟ کہنے لگے وہ فرشتہ کہنے لگا اے جبرائیل مجھے ساتھ لے چلو، میں تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کر حسین کا صدقہ مانگ لوں گا، حسین کا صدقہ اگر مل گیا تو میرے جلے ہوئے پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ فرشتہ فطرس کہتا ہے میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حسین کا صدقہ مانگوں گا۔ اے لوگوں یہاں سے یہ بھی مزاج مل گیا، حسین کا صدقہ صرف آپ اور ہم نہیں مانگتے، حسین کا صدقہ صرف انسان نہیں مانگتے، حسین کا صدقہ تو فرشتے بھی مانگا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک حق ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حسین کا صدقہ تو فرشتے بھی مانگتے ہیں۔ جبرائیل امین کے ساتھ یہ فرشتہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا، فطرس جا کے حضور کو اپنا معاملہ سنایا، یا رسول اللہ حسین کا صدقہ مانگنے آیا ہوں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات نے فطرس کو حسین کے قریب کیا، فرشتے کو حسین کے قریب کیا، حسین کے جسم سے فرشتے کو ملا دیا، جس میں حسین سے فرشتے کا لگنا تھا کہ صدقہ حسین ایسا اللہ نے عطا کیا، اسی لمحہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بالوں پر عطا فرما دیے، اللہ نے فطرس کو پر عطا فرما دیے، پروں سے نواز دیا اور پروں کے ساتھ ساتھ 70,000 فرشتوں کی سرداری بھی عطا فرما دی۔ اے لوگوں یہ امام حسین کی شان ہے، صدقہ امام حسین کا زمین والوں کو بھی ملتا ہے، آسمان والوں کو بھی ملتا ہے، نوری مخلوق فرشتوں کو بھی ملا کرتا ہے۔ آج حسین کی محفل میں بیٹھ کر حسین کا صدقہ اللہ سے مانگ لو، حسین کا صدقہ تاجدار مدینہ سے مانگ لو، خدا کی قسم یاد رکھنا خالی دامن اگر لے کے آئے ہو حسین کا صدقہ مانگو، دامن بھر کے یہاں سے نکلو گے، جب جاؤ گے دامن بھرا ہوا ہوگا۔ آج اگر حسین کی محفل میں بیٹھ کر رات کے اس حصے میں دل سے مانگ لو گے، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے مانگی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ حسین کا وسیلہ جس دعا میں موجود ہو وہ دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ حسین نے کارنامہ بڑا انجام دیا۔ میدان کربلا میں حسین نے صرف اپنی شہادت نہیں دی بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قربان کر دیا۔ حسین نے اکبر کو بھی دے دیا، حسین نے اصغر کو بھی دے دیا، حسین نے قاسم کو بھی دے دیا، حسین نے اون و محمد کو بھی دے دیا، حسین نے سارا گھر بار لٹا دیا۔ حسین نے کیا تو ایک کام کیا، کربلا کے میدان میں اتنی شہادتوں کے بعد بھی حسین کے ماتھے پر شکن نہیں آئی، حسین کی پیشانی پر بل نہیں پڑے۔ اللہ اکبر، غور کرو، حسین نے کربلا سے بہت پیغام دیے، بہت سارے پیغامات جو حسین نے دیے اس میں ایک پیغام سب سے ضروری پیغام حسین نے کربلا میں کیا کیا۔ ادھر 7 محرم الحرام آئی ہے، 7 محرم الحرام کی فجر سے دیکھو اور 9 محرم الحرام کی رات تک اور 10 محرم الحرام کی عصر تک حسین کی پوری اس 3 دن کی زندگی پہ نظر ڈالو، پانی بند کر دیا گیا، یزیدیوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا، یزیدیوں نے پانی پہ پہرا لگا دیا۔ حسین نے کیا کیا؟ صبر کیا ہے۔ حسین نے کیا کیا؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ جب یزیدیوں نے امام حسین کو آواز دی، للکارا میدان میں بلایا، حسین نے کہا ایک رات کی مہلت دو، کل صبح دیکھیں گے، آج رات ہمیں عبادت کر لینے دو، آج رات ہمیں تلاوت کر لینے دو۔ اس 9 محرم الحرام کی رات میں اس 10ویں شب کے اندر حسین نے کیا کیا؟ قرآن مجید کی تلاوت کی، حسین نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے۔ اب آگے بڑھو، قیامت صغریٰ 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، حسین نے اس دن
کیا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کی شہادت ہوئی، حسین نے قرآن کی تلاوت کی، اس کے بعد میں باقی رفقا شہید ہوئے، حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے، حسین نے قرآن کی تلاوت کی، جناب حر شہید ہوئے، حسین نے قرآن کی تلاوت کی، جب بچوں کا نمبر آیا علی اکبر شہید ہوئے، حسین نے قرآن کی تلاوت کی، علی اصغر 6 ماہ کا بچہ شہید ہوا، حسین نے قرآن کی تلاوت کی، جوانوں محمد چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے، حسین نے قرآن کی تلاوت کی، عباس کے بازو دریا پہ کٹ گئے، حسین نے قرآن پڑھ کے سنایا، عباس کے بازو کٹے، حسین نے پھر بھی قرآن پڑھ کے سنایا، خود حسین بھی شہید ہوئے، سجدے میں آپ کا سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو گیا، حسین نے پھر بھی قرآن پڑھ کے سنایا، پھر آپ کے سر مبارک کو یزیدیوں نے نیزے پہ بلند کر دیا۔ حسین کی شان دیکھو، جب تک سر تن سے لگا ہوا تھا تب تک بھی حسین نے قرآن سنایا، جب سر کٹ گیا تو نیزے پہ چڑھ کر بھی حسین نے قرآن سنایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین نے ہر حال میں قرآن کی تلاوت کی، کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کا فرمان ہے اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے۔ بے شک، حسین نے کربلا میں بتا دیا ہم حق ہے، قرآن والے ہیں، ہم بے شک، مصطفیٰ والے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ ورنہ تو یزیدی بھی کربلا کے میدان میں تھے، اذان تو ان کے خیمے میں بھی ہو رہی تھی، نماز تو ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز حسینی خیمے میں بھی تھی، مگر حسین نے بتایا کہ دیکھو ہم نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن سناتے ہیں، ہمارا سر نیزے پہ بلند ہوتا ہے، ہم تب بھی قرآن سناتے ہیں۔ تو پھر دیوانے مچل کے کہتے ہیں جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا، یہ حسین کی شان ہے میرے عزیزو۔ کربلا میں حسین نے سر تو کٹا دیا مگر یزید کے منصوبے کو پنپنے نہ دیا، یزید کے منصوبوں کو ابھرنے نہ دیا۔ حسین نے کربلا میں تاریخ رقم کر دی، چشم فلک نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا، کبھی چشم فلک نے ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا تھا کہ ایک آدمی جو صبر کی چٹان بنا ہوا ہے، ایک شخص جو صبر کا پیکر ہے، صبر کا پہاڑ بنا ہوا ہے، وہ واویلا نہیں کرتا ہے، وہ چیخو پکار نہیں کرتا ہے، وہ گریبان نہیں پھاڑتا ہے، وہ اپنے بالوں کو نہیں نوچتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہے، اللہ کی مشیت کے فیصلوں پہ راضی ہے، پروردگار کی تقدیر پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہے۔ غور تو کرو، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، ہم کتنے شکوے اللہ سے کرتے ہیں، کتنی شکایتیں اللہ سے کیا کرتے ہیں۔ حسین کی زندگی کو دیکھ لو، کربلا کے میدان میں حسین قربانیاں دے رہے تھے، زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی، حسین بچے دے رہے تھے، زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی، اس لیے کہ نانا سے وعدہ کر لیا تھا، مصطفیٰ سے وعدہ کر لیا تھا، حضور نے تاجدار مدینہ نے اپنے ایک بیٹے کو حسین پر قربان کیا تھا، اپنے ایک بیٹے کو فدیہ کیا تھا۔ تاجدار مدینہ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے بعد میں آنکھوں میں آنسو ہیں، حسین کو سینے سے لگایا تھا اور حسین سے فرمایا تھا اے میرے لگتے جگر میرے لاڈلے، اے میرے شہزادے آجا میرے سینے سے لگ جا، اے حسین میں نے تجھ پر اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے، اپنے بیٹے کو میں نے فدیہ کر دیا ہے۔ حسین کا بچپن تھا، نانا کے سینے سے لگے ہوئے تھے مگر عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ تاجدار مدینہ وقت آنے دیجئے، آپ نے اپنا ایک مجھ پر قربان کیا ہے، میں اپنے سارے کے سارے آپ کی عظمتوں پہ قربان کر دوں گا۔ بے شک، بے شک۔ یا رسول اللہ آپ نے ایک بیٹا قربان کیا ہے، میں سارے کربلا میں قربان کر دوں، وہی کیا حسین نے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ بے شک، بے شک، قرآن کہتا ہے انہیں مردہ مت کہو، نہ کہو۔ آخری بات توجہ سے سنیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ قرآن ان کی زندگی پہ، قرآن ان کی زندگی پہ کلام کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ قرآن نے کہا مردہ نہ کہو،
مگر انسان ہے، اس کے دماغ جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، عقل جو اس کے پاس ہے، یہ عقل کبھی کبھی گڑبڑ کر دیتی ہے۔ عقل کے انسان گھوڑے دوڑانے لگتا ہے، سوچنے لگتا ہے، اور سوچتا ہے تو بہت آگے تک نکل جاتا ہے۔ یہ عقل کہتی ہے، یہ عقل اسے فیصلہ سناتی ہے، کہتی ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن نے منع کر دیا مردہ نہ کہو، منع کر دیا مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، کہنے پہ پابندی لگا دی، مگر عقل کہنے لگی جسم تو وہاں کربلا میں، تن تو وہاں پہ کربلا میں کٹا ہوا پڑا تھا، سر تو نیزے پہ چڑھ گیا تھا، کہنے کو منع کیا، دماغ کہتا ہے کہنے کو منع کیا، مگر حسین کا سر تو نیزے پہ تھا، خون تو بہ گیا تھا، خاک و خون میں لپٹی ہوئی لاش تو حسین کی وہاں پڑی تھی۔ دماغ کہتا ہے چلو نہیں کہیں گے، مگر نہ، دماغ میں تو آئے گی بات، عقل تو ایسا سوچے گی۔ اللہ نے فرمایا خبردار عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، عقل کے گھوڑے دوڑائے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ نے فرمایا صرف کہنے پر پابندی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے سوچنے پہ بھی پابندی لگا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہنے کی بات چھوڑ، کہنے پر تو پابندی لگائی ہے، مگر انہیں مردہ سوچنا بھی مت، سوچنے پر بھی رب نے پابندی لگائی۔ گویا مزاج دیا اللہ نے عقل کے گھوڑے مت دوڑانا، جب بات شہیدوں کی آئے، جب بات کربلا کے شہیدوں کی آئے عقل کے گھوڑے مت دوڑانا، جب بات حسین کی آئے عقل کے گھوڑے مت دوڑانا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سوچ پہ بھی پابندی ہے، سوچنا بھی غلط، سوچنا بھی نہیں ہے، سوچنے پر بھی پابندی لگائی۔ اللہ کے قرآن نے کہا انہیں سوچنا بھی مت کہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ کیسے زندہ؟ قرآن کہتا ہے اللہ تو انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے، پروردگار انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ لوگوں رزق کسے ملتا ہے؟ جو زندہ ہوا کرتا ہے۔ واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام، کربلا کے میدان میں تو نے زندگی کا مفہوم دنیا کے سامنے رکھ دیا، دنیا کو بتا دیا زندہ کون ہوتا ہے، مردہ کون ہوتا ہے، زندگی کسے کہتے ہیں، موت کسے کہتے ہیں۔ کربلا میں حسین نے مفہوم بدل دیا ہے۔ آؤ میرے عزیزو ذرا سی آخری بات دل سے سن لو، حسین کربلا میں ہے، حسین نے خیمے لگوا دیے، جب خیمے لگائے گئے تو پھر میخیں گاڑی گئی، زمین میں جب میخیں ٹھوکی جا رہی ہے زمین کے اندر سے خون نکل کے آ رہا ہے، جب زمین سے خون نکل رہا ہے جناب سیدہ زینب نے کہا تھا میرے بھائی کس مقام پہ ہم آ گئے، یہاں تو طبیعت گھبراتی ہے، یہ کون سی جگہ پہ ہم آ گئے، یہاں تو عجیب سی ہیبت ہے، میرے بھائی زمین سے خون نکل رہا ہے۔ حسین نے کہا تھا زینب فکر نہ کرو، یہ زینب وہ جگہ ہے کہ یہ ہماری آخری قیام گاہ ہے۔ حسین فرماتے ہیں یہ مقام کرب و بلا ہے، یہاں کرب بھی ہے یہاں بلا بھی ہے۔ حسین کہتے ہیں یہ کربلا ہے۔ لوگوں کربلا کیا ہے، کربلا کیا ہے، کربلا کیا ہے؟ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی اور اس نے کہا یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، چوتھے مصرے جی جی، یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پہ پہلے تو پرچم، یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ کربلا ہے یہاں پر ذرا سنبھل کے چلو، یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ باپا زندہ باد سبحان اللہ۔ امام حسین نے کربلا میں خیمے لگا دیے، فرمایا یہ ہماری آخری قیام گاہ ہے، یہ ہماری شہادت گاہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ خیمے لگ گئے، کربلا کے میدان کا معائنہ کرنے کے لیے امام حسین باہر نکلے، آپ کربلا کے میدان کا اس ریگزار کا معائنہ کر رہے ہیں، اس صحرا کا معائنہ کر رہے ہیں، حسین میدان کربلا کا معائنہ کر رہے ہیں کہ حسین کے کانوں میں آواز آئی، حسین کے کانوں میں ایک آواز ٹکرائی، آواز آئی حسین بچ جاؤ میرا نام قضا ہے۔ حسین نے کہا آ جاؤ میرے بابا کا نام مرتضی ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ آواز آئی حسین میں تقدیر ہوں، حسین نے فرمایا آ جاؤ میں شبیر ہوں۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ آواز آئی حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے، حسین نے فرمایا مجھے بھی نانا مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ باپا زندہ۔ کربلا وہ جگہ ہے حضرت علی اکبر جب اذان پڑھتے فجر کی اور پھر میدان کارزار میں میدان کربلا کے اس صحرا میں حسین کے شہزادے کی آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ فجر کا سہانا وقت تھا مگر دیکھا ہے ایک خاتون ہے،
ایک عورت ہے، ایک ضعیفہ ہے، وہ خاتون کربلا کے میدان کو صاف کر رہی ہے، کربلا کے خطے کو صاف کر رہی ہے، کچھ بولتی نہیں ہے، خاموش ہے، بس کربلا کے ریگزار کو صاف کر رہی ہے، وہاں کے کنکر پتھر کو ہٹا رہی ہے۔ علی اکبر نے دیکھا، حیران ہوئے، اپنے بابا کو بات بتائی، حسین کو بتایا، اے مولا حسین، اے میرے بابا، میں نے کربلا میں ایک عورت کو دیکھا ہے، ایک خاتون کو دیکھا ہے، وہ کربلا کے ریگزار کے کنکر پتھر ہٹا رہی ہے، وہ میدان کربلا کو صاف کر رہی ہے۔ حسین نے اتنا سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا حسین نے فرمایا، اے میرے شہزادے، وہ جو کربلا کے میدان کے پتھروں کو ہٹانے والی خاتون ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، میری ماں، تیری دادی سیدہ فاطمہ ہے۔ حسین فرماتے ہیں وہ کربلا میں آ کر میری شہادت گاہ کی جگہ کو صاف کر رہی ہے کہ حسین جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تو حسین کو زمین پہ کنکر پتھر نہ چبھ جائیں، حسین کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ سیدہ میدان کربلا میں آ گئی ہے۔ 10 محرم الحرام قیامت صغرا شہادتوں کا سلسلہ ہے، ایک کے بعد ایک آپ کا رفیق، آپ کا جانثار قربان ہو رہا ہے۔ ان کی بھی شہادت ہو گئی، جناب حبیب ابن مظاہر بھی شہید ہو گئے۔ اب حسین کے بچوں میں دیکھو، علی اکبر ہے، میدان کارزار کی اجازت مانگتے ہیں، کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دے دو، اے میرے بابا مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دو۔ حسین نے کہا بیٹا کس دل سے اجازت دو، تم میرے جوان بیٹے ہو، جوان بیٹے کو کس دل سے بھیجوں کہ وہ کربلا میں جا کر گردن کٹا لے، وہ کربلا میں جا کر برچھیوں بھالوں کے سامنے ان کی زد میں آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین نے آخرکار جب اصرار ہوا، اپنے شہزادے کو تیار کیا، اجازت دی ہے، علی اکبر کو تیار کیا، سجا سوار کے دولہا بنا کے آپ نے گھوڑے پہ بٹھا دیا۔ علی اکبر چلے میدان کربلا میں، خدا کی قسم اس شان کے ساتھ چلے ہیں، دیکھ کر لگتا ہے کوئی حسین کا ہم نشین جا رہا ہے، حسین کا جانشین جا رہا ہے، حسین کا کوئی سجادہ جا رہا ہے۔ خدا کی قسم اکبر چلے میدان کربلا کے اندر، حضرت علی اکبر گئے پوری شان کے ساتھ میں، اور آپ نے جا کر اعلان کر دیا، یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا، اتمام حجت کیا۔ آپ نے فرمایا او یزیدیوں، ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، عاقبت خراب نہ کرو۔ اے یزیدیوں تم ہمیں نہیں جانتے، ہم تمہارے پیغمبر کے نواسے ہیں، ہم تمہارے پیغمبر کے شہزادے ہیں، ہمارے نبی کے احسانات کو یاد کر لینا، پروردگار کی عطاؤں کو یاد کر لینا۔ کتنا پیار کیا کرتا ہے خدا، کتنے فضل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کتنے احسانات ہیں خدا کے۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، یہ سانس آتی ہے جاتی ہے، کرم پروردگار عالم کا ہے، زندگی صحیح سلامت چل رہی ہے، یہ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تمہارے میرے خدا کا کرم ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو، جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کون؟ اب رب کے کرم دیکھیں، رب کی عطائیں دیکھیں۔ بہت اچھا۔ جب ہم میں کوئی بیمار ہوتا ہے، بھائی آپ میری بات سمجھ تو رہے نا، بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا آپ سے کہ آپ شور ہی مچاتے رہو، بھلے آپ شور نہ کریں، بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولتے رہیں، لیکن سنتے رہیں توجہ سے۔ میں اپنے تمام خاندان قبیلے کے لوگ، یہ علماء ہیں، ان کی دعائیں چاہتے ہوئے اب اپنی گفتگو کا یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ سنیں، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے نور بھائی نے ہاسپٹل بنایا ہے، خدمت خلق کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاسپٹل سے جو بھی وہاں پر بیمار آئے، ہم دعا کرتے ہیں وہاں سے شفا یاب ہو کر لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اسپتال کو ایک ذریعہ بنائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ۔ بولو یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ بہت اچھا۔ یہ اس کی عطائیں نہیں تو کیا؟ یہ اس کے احسانات نہیں تو کیا؟ پیار بہت ہے اللہ کو بندوں سے، کتنا پیار ہے۔ فرمایا گیا پروردگار اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بے شک۔ کتنا؟ 70 ماؤں سے زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے۔ ایک پیر کی بارگاہ میں مرید بیٹھا ہے، پیر نے مرید سے کہا تھا اے مرید یہ بتا، اگر میدان محشر میں پروردگار تیرا فیصلہ تیری ماں کے حوالے کر دے
تیرا فیصلہ تیری ماں پہ چھوڑ دے تو بتا تیری ماں تیرے حق میں کیا فیصلہ کرے گی؟ بتا تیری ماں تجھے جنت میں بھیجے گی یا دوزخ میں بھیجے گی؟ ماں تو بہت پیار کرتی ہے نا، ماں تو بڑی محبت کرتی ہے نا، ماں کی ممتا کے سمندر کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا۔ منور رانا نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا۔ شاید آپ کو میری تقریر میں لطیفے نہ ملے، شاید آپ کو ہنسی نہ آئے، مگر میں چاہتا ہوں ہنسی نہ آئے، ہنستے ہنستے تو دل مردہ ہو گئے، ایک آنسو اگر آنکھ سے نکل آیا تو میرا بھی بولنا تمہارا بھی سننا کامیاب۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت عمدہ بیان، واہ واہ واہ۔ برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ کیا ہے ماں؟ منور رانا نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ ماں بڑی محبت کرتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے۔ ماں بننے سے پہلے ایک لڑکی تھی نا، شادی ہونے سے پہلے ایک لڑکی تھی نا جو بہت اترا کے چلتی تھی، جو بہت لہرا کے چلتی تھی، مگر شادی ہوئی، شکم میں بچہ آیا، اس نے اترانا چھوڑ دیا، اس نے لہرانا چھوڑ دیا۔ کس لیے؟ اب شکم میں بچہ آ چکا ہے، ایک ایک قدم بڑے قاعدے سے رکھتی ہے، ایک ایک قدم بڑے سلیقے سے رکھتی ہے۔ اب اسے فکر اپنی نہیں ہے، اب فکر اپنے بچے کی ہے، میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ ماں کی ممتا ہے میرے عزیزوں، ماں کے شکم میں بچہ آیا، ماں ایک ایک قدم قاعدے سے رکھنے لگی، ایک ایک قدم ماں نے قاعدے سے سلیقے سے رکھنا شروع کر دیا، میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ 9 مہینے تک ماں نے شکم میں رکھا، 9 مہینے مکمل ہوئے، ولادت کا وقت آیا، پھر درد ہونے لگا، ہر درد کو تکلیف کو سہتی رہی، ہر درد کو برداشت کرتی رہی، چیخیں اس کی نکلتی رہی ہیں، چیخوں کو اس نے برداشت کیا ہے، ہر تکلیف کو سہا ہے۔ اور جب بچے کی ولادت ہوئی ہے، جب بچہ دنیا میں آیا، جب اسے بچے کا چہرہ دکھایا گیا، اپنے درد بھول گئی، اپنی تکلیفوں کو بھول گئی، اپنی چیخوں کو بھلا دیا، بچے کو دیکھا مسکرانے لگی، بچے کو دیکھا بچے پہ پیار آنے لگا، بچہ مسکرایا یہ بھی مسکرائی، وہ رویا تو یہ بھی رونے لگی، اس کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیا، بچے کے غم کو اپنا غم بنا لیا۔ یہ ایک ماں کی ممتا ہے میرے عزیزوں، یہ ایک ماں کا پیار ہے۔ مرید نے پیر سے کہا اے حضرت ماں تو بڑا پیار کرتی ہے، ماں تو بڑی محبت کرتی ہے، ماں کا پیار یہ ہے۔ کہنے لگا ماں کو اگر اللہ نے اختیار دیا، ماں کے اگر سپرد فیصلہ کر دیا، ماں اگر چاہے جنت میں بھیجے دوزخ میں بھیجے، اگر اللہ نے یہ اختیار ماں کو دیا تو ماں ہر حال میں جنت میں بھیجے گی، دوزخ میں نہیں بھیجے گی، حق ہے، حق۔ کیونکہ ماں کبھی اولاد کو تکلیف میں نہیں دے سکتی۔ کہنے لگا میری ماں مجھے ہر حال میں جنت میں بھیجے گی، دوزخ میں نہیں بھیجے گی، اس لیے کہ ماں سے بچوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، جس ماں سے ذرا سا درد نہیں دیکھا جاتا وہ اولاد کو دوزخ میں کیسے دیکھے گی۔ کہنے لگا حضرت اگر اللہ نے ماں کو اختیار دیا، ماں ہر حال میں جنت میں بھیجے گی۔ اتنا سنا تو پیر کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کر کہنے لگے کتنا نادان ہے تو، ایک ماں ہے جس نے پیدا کیا، اس ماں کی ممتا ہے، اس ماں کی محبت پہ تجھے اعتماد ہے، اس ماں کے پیار پہ تجھے بھروسہ ہے، تو ماں کی ممتا پہ بھروسہ کر کے کہتا ہے میری ماں مجھے دوزخ میں نہیں بھیجے گی۔ ایک ماں کے پیار پہ تجھے بھروسہ ہے تو اس رب کے پیار پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتا ہے جو پروردگار ایک ماں کے برابر نہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اس ماں سے تجھے کیوں نہیں، اس ایک ماں کی ممتا پہ تو بھروسہ ہے، اس رب کی ممتا پہ اس کے پیار پہ بھروسہ کیوں نہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس رب سے محبت کرو، وہ رب بڑی محبت کرتا ہے۔ یہاں ہم نقصان نفع کی باتیں کرتے ہیں، دنیا سنوارنے کی باتیں کرتے ہیں، دنیا بہتر ہو جائے ہماری، دنیا خوشگوار بن جائے ہماری، فائدے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر تاجر تجارت میں بڑے فائدے کی باتیں کرتا ہے۔ تجارت کرنے والوں، فائدے کی باتیں کرنے والوں، ذرا قرآن پڑھو پھر تمہیں فائدہ بھی سمجھ میں آئے گا، نقصان بھی سمجھ میں آئے گا۔ واہ واہ واہ۔ قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں، قرآن اس لیے نہیں کہ تم سال میں ایک مرتبہ رمضان میں اٹھا کر اس کی تلاوت کر لو، اپنے مرنے والوں کے لیے اصالہ ثواب کر دو، ہو گیا کام، نہیں۔ قرآن تو دستور حیات ہے، قرآن تو آئین زندگی ہے۔
اے میرے عزیزو چلو قرآن پڑھتے، قرآن سنو اور قرآن کی محبت میں ذرا دل لگا کے پوری طاقت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جسے قرآن سے محبت ہے بس وہ بولے، باقی خاموش رہے۔ قرآن سے محبت کرنے والے اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ۔ اور میں تو دعا کر رہا ہوں یا اللہ جو ہاتھ اٹھا کے بولے، جو تیری پاکی کا اعلان کرے، یا اللہ تیرا کیا جاتا ہے کرم کرنے میں، اس رات میں جو بولے یا اللہ اسے اسی سال اپنی ماں کے ساتھ عمرہ نصیب فرما دے آمین۔ واہ واہ واہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ۔ میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی نا، سورہ مبارکہ پوری میں نے تلاوت کی، چھوٹی سی قرآن کی سورت ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم۔ مفسرین اکرام نے والعصر کو، یہ قرآن مجید میں وہ آخری قسم ہے جو اللہ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں جو آخری قسم اٹھائی ہے۔ والعصر، مفسرین فرماتے والعصر سے مراد نماز عصر کا بھی وقت ہے، کیونکہ یہ بھی اچھا اللہ تعالی نے قسم اٹھائی والعصر۔ قسم اٹھانے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ ایمانداری سے آپ خود فیصلہ کر لیں، قسم کی سچے کو ضرورت نہیں پڑتی، اسے ضرورت پڑتی ہے جس کی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا رہا ہو، یقین دلانے کے لیے، اعتبار دلانے کے لیے پھر قسم اٹھائی جاتی ہے۔ مگر اللہ کی بارگاہ میں عالم خیال میں سوال کریں، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں عالم رویا میں سوال کریں، مولا سب سے بڑا سچا تو ہے، تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، یا اللہ سچوں سے سب سے بڑا سچا تو، تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، یہ میرے پروردگار اتنا بڑا سچا، پھر تجھے قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یا اللہ قسم کیوں اٹھائی تو نے؟ اے پروردگار تجھے کیا ضرورت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا بندوں سے فرمائے گا، بندوں سے پروردگار کا جواب بندوں کو آئے گا۔ اے میرے بندوں بات تو درست ہے کہ سچوں کو کبھی قسم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن میں تو تمہارا خدا ہوں، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، میں تو تمہارا خالق و مالک ہوں۔ میں نے قسم اٹھائی ہے تو بے وجہ قسم نہیں اٹھائی ہے، میں نے اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ اس قسم کو پہلے ہی بندہ سن لے گا کہ رب نے قسم اٹھا کے کوئی بات کہی ہے تو آنے والی بات کی اہمیت کو بھی سمجھ لے گا، آنے والی بات کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ اس بات کی اہمیت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، اللہ نے فرمایا والعصر، اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم۔ اے لوگوں کون سے زمانے کی قسم؟ اور زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ وقت کو کہا جاتا ہے، یہ جو ٹک ٹک کرتی ہے نا گھڑی کی سوئیاں، یہ جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے، آج جس وقت کی ہم قدر نہیں کیا کرتے، زندگی گزر رہی ہے 4-4 گھنٹے موبائل میں ویڈیو دیکھ کر جو وقت ہم نے برباد کر دیا، فیس بک چلا کے جو وقت ہم برباد کر دیا کرتے ہیں، اپنی زندگی کا اہم وقت ہم برباد کر رہے ہیں۔ ہماری نئی نسل کو دیکھو حالت کیا ہے، اللہ اکبر، غور کرو، یہ نوجوان طبقہ ہمارا اللہ نے پیدا کیا کس کام کے لیے؟ اللہ نے ذمہ داریاں کیا لگائی ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل وقت کو برباد کیے چلے جا رہی ہے۔ کوئی کرکٹ کھیل کے وقت برباد کر رہا ہے، کوئی بیڈمنٹن کھیل کے وقت برباد کر رہا ہے، کسی کو دیکھو لوڈو کھیل کے وقت برباد کر رہا ہے، کسی کو دیکھو راتوں میں ڈرامے کر کے وقت برباد کر رہا ہے، کسی کو دیکھو رات میں 5-5 گھنٹے ڈی جے بجا کے ناچ کے وقت برباد کر رہا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوان، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ تو ڈی جے پہ ناچ کے ڈی جے پہ وقت برباد کر دے، لوڈو میں وقت برباد کر دے، تو سٹا لگانے میں وقت برباد کر دے، جوا کھیلنے میں وقت برباد کر دے۔ اور اب تو جوا بھی نام بدل بدل کے کھیلا جا رہا ہے، سٹا بھی نام بدل بدل کے لگایا جا رہا ہے۔ اب سٹا لگانے والوں نے موبائل اپلیکیشنز کا سہارا لے لیا، کوئی ڈریم 11 پہ ٹیم بنا کے سٹا لگا رہا ہے، کوئی کرکٹ میں پیسہ لگا کے سٹا لگا رہا ہے، جوا کھیلنے والوں نے، سٹا لگانے والوں نے طریقے نئے نکال لیے، اسی طرح شرابیوں نے طریقے نئے نکال لیے۔ انہوں نے بیئر کے نام سے شراب کی بوتل اٹھائی، کہنے لگے پھلوں کا جوس پی رہے ہیں، یہ شراب نہیں ہے۔ شراب کی سرمستیوں میں وقت برباد نہ کرو خدا را، جوا کھیل کے وقت برباد نہ کرو، ٹیمیں بنا کے وقت برباد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کا قرآن تمہیں بتاتا ہے کہ یہ کام تمہارے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن سنو میرے عزیزو، پروردگار عالم نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب
الانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ شراب پینا، یہ جوا کھیلنا، اللہ کا قرآن کہتا تمہارے کام نہیں ہے، یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہیں. اے میری قوم کے نوجوان، شیطان کے کام نہ کرنے ہیں تو کام کر جن سے تیرا خدا راضی ہو اور مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت اچھا پیغام. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو ادھر ادھر کی نہیں سناؤں گا، صرف قرآن سناؤں گا. قرآن سنتے چلے جائیں. اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم، زمانے کی قسم. کون سے زمانے کی قسم؟ آؤ ذرا مصطفیٰ کریم کا فرمان سن لو. تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا سارے زمانوں میں بہتر میرا زمانہ ہے. سبحان اللہ. بہت. حضور نے فرمایا سارے زمانوں میں بہتر میرا زمانہ. کون سا زمانہ حضور کا؟ کون سا زمانہ؟ میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی. یہ جو قرنی لفظ ہے نا، قرنی، اسی کو اگر آپ غور کر لیں زمانہ سمجھ میں آ جائے گا. 4 حرف ہیں. قرنی 4 حرفوں سے لکھا جاتا ہے. پہلا کاف، دوسرا را، تیسرا نون، چوتھا یا. 4 حرف ہے نا. 4 حرفوں کی نسبت بھی دیکھ لو. میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کونین کے صحابی، مصطفیٰ کے یار غار یار مزار صدیق اکبر. نام کیا؟ صدیق. صدیق کی قاف اس قرنی میں ہے، عمر کی را اس قرنی کے را میں ہے. عمر کی را اس میں موجود، صدیق کی قاف اس کے اندر موجود، عثمان غنی کی یا اس میں موجود، عثمان کی نون اس میں موجود، اور مولا علی کے نام کی یا اس میں موجود. 4 میرے آقا کے یار اور چاروں یاروں کے ناموں کا آخری حرف اس قرنی کے اندر موجود ہے. تو پتہ لگ گیا، یہ حرف بتاتا ہے، یہ لفظ بتاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ صرف وہ زمانہ نہ سمجھا جائے جو زمانہ ظاہری زمانہ ہے، 63 سالہ زندگی ہے. اے لوگوں اس کو نہ سمجھنا کہ بس وہ زمانہ ہے آقا کا، بلکہ صدیق اکبر کا زمانہ بھی آقا کا زمانہ، عمر فاروق اعظم کا زمانہ بھی آقا کا زمانہ، عثمان غنی کا زمانہ بھی آقا کا زمانہ، اور مولا علی کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا. اچھا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، آپ سب کلمہ پڑھتے ہیں نا؟ پڑھیے ذرا. ارے زور سے پڑھو. کلمہ پڑھنے پہ کوئی تمہیں پھانسی تو نہیں لگا دے گا نا؟ پڑھو زور سے پڑھو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اس کا دوسرا فقرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معنی؟ محمد اللہ کے، اونچا بولو، رسول ہے، زور سے بولو. ارے ان کا کلمہ پڑھتے ہو نا، ان کا نام لیتے ہو نا، وہ رسول ہے. کیسے؟ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی. طے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا. بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثال ان کا نام گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا. اور وہ تو اس شان سے آئے، کہنے والے نے کہا ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. سبحان اللہ. بے شک، بے شک، بے شک. تو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے. ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں.
یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول تھے، ہم کہتے محمد اللہ کے رسول ہیں، تو بات کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی۔ صحابہ نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول ہیں، ہم نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب کل بھی تھے، آج بھی ہے، اور آنے والے بھی کہیں گے اللہ کے رسول ہیں، تو مطلب کل بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہے، اور قیامت تک نبی۔ تو کل بھی نبی کا زمانہ تھا، آج بھی نبی کا زمانہ ہے، اور صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، صبح قیامت تک زمانہ آقا کا۔ یہی تو وجہ ہے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، پروردگار نے اعلان کیا، میرا خدا کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، جب تک تو امت کے درمیان موجود ہے تیری امت پر عذاب نہیں آئے گا، تیرے امتیوں پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اے لوگوں، اب میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہم اپنی صبح کو دیکھیں، ہم اپنی دوپہر کو دیکھیں، ہم اپنی شام کو دیکھیں، ہم اپنی رات پہ نظر ڈالیں، صبح کو بھی گناہ کرتے ہیں، دوپہر کو بھی گناہ کرتے ہیں، شام کو بھی گناہ کرتے ہیں، پورا دن نافرمانیوں میں گزرتا ہے، پورا دن گناہوں میں گزرتا ہے۔ آؤ ذرا ان امتوں کا بھی تذکرہ سنو جنہوں نے ایک نافرمانی کی، اللہ کو غضب آ گیا، اللہ نے عذاب نازل کر دیا، اللہ نے شکلیں بگاڑ دی، اللہ نے بندر بنا دیا، اللہ نے چہرے مسخ کر دیے، اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ ایک امت ہے، ایک نبی کی امت ہے، اللہ نے منع کیا ہفتے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑنا، ہفتے کے روز کے لیے اللہ نے منع کر دیا، اور ادھر مچھلیوں کو اللہ نے حکم دے دیا ہفتے والے دن کنارے پہ جانا ہے، ہفتے والے دن دریا کے کنارے پہ پہنچنا ہے۔ مچھلیاں کنارے پہ پہنچ گئی، سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں اتنی زیادہ مچھلیاں ہیں مگر پکڑ نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اے لوگوں، انہوں نے کہا کوئی تدبیر نکالو۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ ان لوگوں نے دریا سے نالے بنائے، اپنے گھروں میں حوض بنائے، نالے اپنے گھروں تک حوض تک لائے، ان نالوں کے ذریعے ان کی یہ ٹیکنک تھی کہ مچھلیاں گھروں میں آئیں گی، حوض میں جمع ہو جائیں گی، ہفتے والے دن آئیں گی، اتوار کے دن پکڑ لیں گے تو ہم سے اللہ بھی ناراض نہیں ہوگا، سنیچر کے دن آ جائیں گی، لیکن اللہ کو ناراضگی ہو گئی، اللہ کو یہ بات بری لگی، اللہ نے مچھلیوں کو بھی واپس جانے کا حکم دے دیا، مچھلیاں بھی ساری چلی گئی، اللہ کا عذاب بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ نے چہرے بگاڑ دیے، اللہ نے بندر بنا دیا۔ اے لوگوں، آج کے اس جلسے سے جب گھر پہ جانا، گھر پہ جانے کے بعد میں چہرے کو آئینے میں دیکھنا، شیشہ اٹھانا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور پھر سوچنا کہ میں تو صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہوں، صبح سے شام تک گناہ کیا کرتا ہوں، مگر میرا چہرہ سلامت ہے، میری آنکھیں سلامت ہے، میرا حسن سلامت ہے۔ اے لوگوں، یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ ایک نافرمانی انہوں نے کی، اللہ نے بندر بنا دیا، یہاں نافرمانیاں برابر ہو رہی ہیں، عذاب پھر بھی نہیں آ رہا ہے۔ اس میں اپنا کمال مت سمجھ لینا، یہ کمال تیرا میرا نہیں ہے، یہ کمال تو مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اگر عذاب نہیں آ رہا ہے تو کمال مصطفیٰ جان احمد کا ہے۔ اس کرسی میں یہ بھی بڑا فائدہ ہو گیا، میں گھوم کے سب کو دیکھ بھی سکتا ہوں بے شک۔ کون کیا کر رہا ہے۔ تو یہ کمال مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ جو کر لیا، اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ نے فرمایا محبوب، جب تک تو امت کے درمیان موجود ہے تیری امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو پتا چل گیا نبی کل بھی موجود تھے، کل بھی عذاب نہیں آیا، کل بھی چہرے نہیں بگڑے، آج بھی نبی موجود ہے، اسی وجہ سے آج بھی عذاب نہیں آ رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ مصطفیٰ کی موجودگی کا کمال ہے، ورنہ اپنے اعمال پہ اگر نظر ڈالے تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ بولو، نافرمانیوں کی سوا کیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، پہلا نافرمان کائنات میں حضرت قبلہ، پہلا نافرمان کون تھا؟ جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ بولو، پہلا نافرمان وہی تھا نا؟ اللہ نے فرمایا سجدہ کرو۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ پروردگار نے فرمایا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا، وہ ابلیس
تھا تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا تو نے نافرمانی کی اور میرے پیغمبر کی توہین کی تو نافرمانی پہ اللہ نے سزا کیا دی لوگوں؟ اس نے سجدے بہت کیے تھے. بولو ارے بات صحیح ہے نہیں؟ چلو زبان نہیں ہل رہی تو کم از کم سر تو ہلا سکتے ہو نا. اس نے شیطان نے کیا کیا تھا؟ کوئی زنا تو نہیں کیا تھا؟ بولو شیطان نے کوئی زنا تو نہیں کیا تھا؟ یہ علماء بیٹھا ذمہ داری سے عرض کرو شیطان نے کوئی زنا تو نہیں کیا تھا؟ کوئی اس نے جوا تو نہیں کھیلا تھا؟ اس نے شراب تو نہیں پی تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ نافرمانی. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا تو اللہ نے کیا کیا پھر اس کے ساتھ؟ پروردگار عالم نے فرمایا رب کا قرآن سنو. اللہ نے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مردود تو نے نافرمانی کی ہے، دفع ہو جا. تو نے میرے پیغمبر کی توہین کی ہے، بے ادبی کی ہے، نکل جا، دفع ہو جا میری بارگاہ سے. اللہ نے فرمایا قیامت تک تجھ پر بے شمار لعنتیں، تجھے لعنتی بنا دیا گیا، تجھے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا گیا، لعنتیں برستی رہے گی. اے لوگوں نافرمانی کی تھی اس نے، اللہ نے لعنتی بنا دیا، اللہ نے نکال دیا. اس کے سجدے بہت تھے، بڑے سجدے کیے تھے اس نے، اس کی نیکیاں بہت تھی، اس کے سجدے بہت تھے، مگر سارے برباد ہو گئے. اللہ نے سجدوں کو نہیں دیکھا، نافرمانی کو دیکھا، پیغمبر کی توہین کو دیکھا. اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، نکل جا. اللہ نے فرما دیا دفع ہو جا. اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اے 4 سجدے کرنے والوں اپنے سجدوں پر نہ اتراؤ، ذرا یہ بھی سوچا کرو ہر دن ہم نافرمانی کرتے ہیں. اللہ ایک نافرمانی پر اس کے ہزاروں سجدوں کو برباد کر سکتا ہے. تو تیرے میرے سجدوں کی اوقات کیا ہے؟ تیرے میرے سجدوں کی حیثیت کیا ہے؟ 5 پلے کچھ نہیں ہے، بس ایک چیز ہے اور اسی پہ ہمیں ناز ہے، اسی پہ ہمیں فخر ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے میرے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے، تاجدار مدینہ کی غلامی ہے. واہ واہ واہ، حق ہے بھائی، حق ہے، زندہ باد، ماشاءاللہ. واہ واہ. ورنہ بتاؤ اس کے سوا ہے کیا اپنے پاس؟ اچھا میری بات تو آپ توجہ رکھنا، ابھی میں پہلے جملے پہ بات کر رہا ہوں، والعصر، زمانے کی قسم. ابھی میں آگے بڑھوں گا مگر ایک ضمن بات عرض کرتا ہوں. جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو سنیں. اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار مگر ہم کرتے ہیں نافرمانیاں. بولو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطان نے بہکا دیا. گناہ کیا کیا کہا؟ شیطان نے بہکا دیا. گناہ کیا فوراً کہہ دیا شیطان نے بہکا دیا. جب میرا وقت ہو جائے مجھے اشارہ دے دینا. میں نے ٹائم نہیں دیکھا. جب آپ کہیں گے میں اپنی گفتگو وہیں پہ کلوز کر دوں گا. ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا. ہاں شیطان بہکاتا ہے بالکل، نفس بھی بہکاتا ہے بالکل. لیکن ایک بات یاد رکھنا، آڑ نہ لیا کریں. اللہ نے کمزور نہیں بنایا ہے تمہیں اور مجھے. اللہ نے لاچار نہیں بنایا ہے کہ شیطان کے پیچھے چھپ جاؤ. اس نے بہکا دیا تھا. وہ تو بیکار اپنا کام کر رہا ہے. آپ اور ہم بتائیں ہم اپنا کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کمزور تو نہیں بنایا. شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کر لیا. جب اللہ نے فرمایا نا نکل جا تو اس نے کہا مولا زیادہ دور نہیں جاؤں گا. اللہ نے فرمایا کہاں جائے گا؟ شیطان اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. کہنے لگا یا اللہ میں جاؤں گا تو زیادہ دور نہیں، میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا. وہ راستہ جو تیری طرف آتا ہے اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. تیرے بندے جو تیری طرف آئیں گے ان کو بہکاؤں گا، جو تیری بارگاہ میں آئیں گے، جو نیکیوں کی راہوں کے مسافر بنیں گے ان کو گناہوں کے رستوں پہ کھڑا کر دوں گا، میں ان کو بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم کھا کے کہا اس نے. کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. کہنے لگا یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے اے اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. کہنے لگا یا اللہ آگے سے سامنے سے بہکاؤں گا، حملہ کروں گا. کہنے لگا مولا پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں جانب سے بہکاؤں گا، سیدھی طرف سے اس سائڈ سے بھی بہکاؤں گا. کہنے لگا بائیں جانب سے بھی بہکاؤں گا. کہنے لگا یا اللہ چاروں طرف سے حملہ کروں گا، چاروں طرف سے بہکاؤں گا. اب اس بات کو سن کر یہ نہ سوچ لینا کہ اللہ نے تمہیں مجھے کمزور بنا دیا، چاروں طرف سے شیطان بہکا رہے. سنو شیطان نے کہا مولا 4 سائڈ
साइडें हैं, चारों से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदों को मैंने तन्हा नहीं छोड़ा है, मैं अपने बंदों से प्यार बहुत करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ओ शैतान, तूने 4 समतों को चुना है, 4 साइडों को चुना है, तू आगे से बहकाएगा, पीछे से बहकाएगा, दाएं जानिब से बहकाएगा, बाईं जानिब से बहकाएगा। अल्लाह ने फरमाया 4 साइडों को तूने चुन लिया, 2 साइडों को तूने छोड़ दिया, तो चल 4 तेरी 2 मेरी, 4 साइडें तेरी, तू बहका, 2 साइडें मेरी, मैं करम करूंगा, तू 4 तरफ से बहकाएगा। मगर तूने 2 साइडों को छोड़ा, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया, एक ऊपर वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से हमला करेगा, बहकाएगा, मगर मेरा बंदा जब गुनाहों पे नादिम होगा यूं ऊपर को देख के हाथ उठाएगा, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, जिसे रब के करम पे भरोसा है वो बोल दे सुभान अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। उसके करम की कोई इंतहा है? उसकी रहमतें पुकार रही हैं, आजा बंदे, आजा बंदे, उसकी रहमतें आगोश में लेना चाहती हैं। अल्लाह ने फरमाया 2 साइडें मेरी। ये देवघर आपका जो इलाका बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मुझे एक बात से और खुशी होती है, इस इलाके में मुझे अच्छा लगता है, ये नौजवान जो मेरे सामने बैठ के जब मुझे सुनते हैं, हमारे रियाज भाई ये सरपंच मुखिया हैं, मगर देखे दीनदारी, दूसरे गांव से चलकर, बरमतरा शायद इनके गांव का नाम है, बरमतरा से आए सुनने के लिए। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। जब सरपंच हमारे दीनदार होने लगेंगे तो फिर यकीनन हम लोग देखेंगे कि हमारी कौम के अंदर बदलाव आएगा, इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इन तमाम को सलामत रखे। अब जरा तवज्जो करें और मेरे जुमले सुने, जरा प्यार से मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तू चारों तरफ से हमले करेगा, मैं 2 तरफ से करम करूंगा। जब मेरा बंदा, क्योंकि अल्लाह की रहमतें तो पुकार रही है ना, अल्लाह ताला की रहमतें पुकार रही है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ताला का कुरान के तरफ पुकारता है, ओ गाफिल इंसान कहां भाग रहा है, ओ गाफिल इंसान कहां जा रहा है, आजा लौट के आजा, अपने रब की बारगाह में आजा, तेरा परवरदिगार बड़ा करीम है, बहुत करम करता है, उसकी रहमतें बुला रही हैं, आजा आजा। जिस तरह कोई घर से भाग जाए ना, जब कोई घर से नाराज होकर भाग जाए तो फिर उसको बुलाते हैं, कहते हैं यार आजा, गुस्सा ना हो, चल आजा। पोस्टर भी लगा देते हैं कि ये आदमी गायब है, गुस्से में चला गया है, कोई साहब अगर देखें तो जरा इस एड्रेस पे, इस राब्ते पे पहुंचा दे। एक बात और लिखते हैं उसमें, कहते तू अगर गुस्से से गया है तो लौट के आजा, हम तेरी गलतियों को मुआफ कर देंगे, तुझे कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह। हमारा अपना बच्चा नाराज होकर चला जाए, हम कहते हैं बेटा आजा, चल तेरी गलतियों को माफ कर देंगे, तू डरना नहीं कि मारेंगे, तू डरना नहीं कि तुझे पकड़ के बांध के डाल देंगे, मारेंगे नहीं, डरना नहीं, आजा, हमें तुझसे प्यार है, हमें तुझसे मोहब्बत है। रब भी तो बंदों से यही कहता, मेरे बंदे आजा आजा, ऐ मेरे बंदे अगर तुझे डर है परवरदिगार जहन्नम में डाल देगा तो यही डर काफी है, तू आजा, आकर जरा देख तो ले, तेरा परवरदिगार तेरे गुनाहों को मुआफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह नहीं चाहता तुझे जहन्नम में डालना, अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं बंदा दोज़ख में जाए, परवरदिगार तो बंदों को जन्नत में भेजना चाहता है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह का कुरान कहते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ताला अपने बंदों से प्यार करता है यार, अल्लाह नहीं चाहता दोज़ख में जाए। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, तुम्हारा रब जो है ना प्यार करता है तुमसे, तुम जरा फर्माबरदार तो बनो, आओ तो सही, तुम्हारा रब तुम्हें, तुम शुक्रगुजार तो बनो, तुम शुक्रगुजार बनोगे ना तो रब को कोई जरूरत नहीं कि तुम्हें जहन्नम में भेजे। अच्छा एक बात मैं यहीं पे ठहर के और बता दूं आपको, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है, बोलो पहले है ना, पहले बशर, पहले आदमी, पहले इंसान, अल्लाह ने पैदा किया, कहां रखा, जोर से बोलो।